توجہ ہے آپ کی؟ درس ختم ہونے لگا ہے اور سارا خلاصہ آپ کے پاس آنے لگا ہے، پورے قرآن کا بلکہ خلاصہ آ رہا ہے، اور پوری عیسائیت کا جواب آج کے بعد آپ کے پاس آ گیا۔ باتیں دیکھیں نا، سارے دلائل اللہ نے بیان کر دیے، 100 ہاتھ رسا تے سرے تے، اب پنجابی چ نہیں آپ کہنے ہیں، وہ اللہ نے کر چھڑیا ہے، کوئی بولو کمی چھڈی سارا کچھ دستا۔ کلا حضرت عیسیٰ نے انہوں دی ماں دی پیدائش بھی دس چھڈی، انہوں دی نانی دا قصہ بھی دس چھڈیا، تے نانا ابو دا قصہ بھی، کوئی اور کسر رہ گئی؟ بولو نا۔ تو جب بات واضح ہو جائے آگے سے، پھر بندے ہوتے ہیں دو قسم کے، ایک تو وہ ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، صاحب العقل لوگ، جو کہتے ہیں جی بس آپ کو اللہ جزائے خیر دے، ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے، ہمیں بات سمجھ یہ اہل حق ہیں، اہل دانش ہیں، عقل مند لوگوں کی نشانی ہے۔ اور جڑا آنکھیں ایکی میکی ڈھیکی سر ڈا چھڑے تو وہ ہوتا ہے ضدی۔ بولیے وہ کیا ہوتا ہے؟ ضدی۔ عقل مندوں کو بات سمجھ آتی ہے دلیل سے، اور ضدی کو بات سمجھ آتی ہے مقابلے سے۔ نہیں سمجھے ہو؟ جی پتہ ہوئے نا بھی بیوی دا پرائے تھے کوئی نہیں تے خامد نو بڑا غصہ چڑھتا ہے، جی 4 ڈشکرے بھائی کول بیٹھے ہون تے پھر غصہ، ٹھیک ہے؟ اگو ہوئے نا بندہ ماڑا میرے ورگا تے بڑا چودھری نو غصہ ہوتا ہے، ٹکا ٹکا کے پولیس والے نو بھی آ جائے گا، سارے نو آ جائے گا، اور اگو ماشاءاللہ سوا سیر ہوئے تے نال ہی لگو تے مسکراہٹ آ جاندی ہے۔ تو غصہ بڑا سیاسی ہے، پولیٹیکل قسم کا غصہ ہے ساڈا، ماڑے تے چڑھ جاندہ ہے اور تگڑے تو فوری لے جاندہ ہے، انج جاندہ ہے جی میں پانی نہیں جاندہ نیوی تھا دے، انج جاندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو سارے دلائل بیان ہیں، مگر عیسائی تھے ضدی، عیسائی تھے، اور ان کے جو علماء تھے نا جن کے میں نے نام بتائے تھے، وہ 3 سربراہ، انہوں نے تو چہرہ دیکھ کے پہچان لیا تھا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ دیکھیے نا، کل میرے بارے کوئی تانوں کہے ضدی ہے، لڑاکا ہے، وہ چور ڈاکو کیا چھڑے، شاید تسی شک وچ پے جاؤ، پر جے کوئی یہ آکھے بھی مولوی نہیں سی تو یہ تو تسی منن نو تیار ہے، آکھو گے کہ نہیں یار انہیں سانو 4 سبق سنائے نے، مولوی تے ہے سی، بولیے مولوی تے مدرسے دی داڑ تے انہیں پیتی سی، ٹھیک ہے جی، یہ تے آکھو گے نا انشاءاللہ، کیونکہ تسی ویکھ چکے ہو۔ تو تورات وچ جو ساڈے سونے نبی دیاں نشانیاں پڑھ چکے سن، لہذا جڑے عالم سن بڑے کھوچل سن، انہوں نے جدو سرکار دا دیدار کیتا اندروں سمجھ گیا سن کہ سچا نبی ہے۔ اتو انہوں نے آخیا مر تھان تے جاواں گے، ساریاں کمائیاں تے نظرانے تے یہ کدھر جائے گا، سب کچھ اڑ گئے۔ اب جب سارے دلائل آئے پھر بھی نہ مانے، تو پھر اللہ نے کہا میرے محبوب آپ ذرا ان کے ساتھ مقابلہ کیجیے۔ تو ضدیاں آگے ڈٹ جانا اور مقابلہ کرنا، یہ اللہ دی بھی سنت ہے، نبی دی بھی سنت ہے، اللہ دا حکم ہے، بولیے اللہ دا، یہ نہیں کہ ضدی آ جائے تھے آؤ جی آؤ جی آؤ جی بیٹھو جی بیٹھو جی بیٹھو جی نالی درویش بن جائیے، نہیں۔ اللہ نے فرمایا فمن حاجک فیہ، اے میرے محبوب اگر یہ کٹ حجتیاں کرتے ہیں آپ سے تو پھر کوئی نرمی نہیں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ علم آ چکا ہے، بولیے علم ہے، دلائل بیان ہو چکے ہیں، اور یہ پھر بھی فمن حاجک آپ سے کٹ حجتی کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کٹ حجتی کرنے والے سے سلوک اور ہے اور علم حاصل کرنے والے سے سلوک ہے۔ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، یہ جو آپ سے حجت بازی کرنے آئے ہیں، فقل ان سے فرما دیجئے تعالوا، آؤ پھر میدان میں۔ نہیں ہوں جڑے میرے ورگے مزاج والے نے وہ تے آکھو نا سبحان اللہ، ہوں لگنا جے میدان، آپ مولوی دی کوئی قسم سمجھیے، تھلے 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 تھلے، او سمجھی کوئی نہیں جڑی قرآن کہہ رہے ہیں۔ قل میرے محبوب آپ نے فرمایا تعالو، آؤ میدان میں، ندعو ابناءنا وابناءکم، بلاؤ اپنے بیٹوں کو، میں اپنے بیٹوں کو لے کر آتا ہوں۔ کوئی اچھی آکھو سبحان اللہ، تسی تو میرے نال لڑ جاؤ نا، سبحان اللہ، کلے تسی نہ آؤ، ابناء وابناءکم، اپنے پتروں نو کڈو، میں اپنے پتر کرنا ہوں۔ اگے سنو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، لے آؤ اپنی زنانیاں، میں اپنی خواتین لے کر آتا ہوں، تم اپنی نساء لاؤ، میں اپنی خواتین کو لاتا ہوں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جان لے کر آؤ، میں اپنی جان لے کر آتا ہوں۔ تو آپ نے امام حسن پاک کو بلایا، نہیں ہوں چپ نہیں رہنا، چپ نہیں رہنا، کوئی شیعہ دا ٹھیکہ بھی توڑ چھڑو۔ آپ نے
نے امام حسن پاک کو بلایا، پھر آپ نے امام حسین پاک کو بلایا، پھر آپ نے سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا، اور پھر آپ نے مولا علی پاک کو بلایا، اور آپ خود بھی باہر آ گئے۔ باہر آپ نے فرمایا اے علی، اے میری بیٹی فاطمہ، اے میرے بیٹے فاطمہ، میں میدان میں جو بھی کہوں تم نے آمین کہنا ہے۔ بولیے تم نے کیا کہنا ہے؟ آمین۔ تم لوگوں نے خاموش نہیں رہنا، تم نے آمین کہنا ہے۔ اب یہاں رک کر آگے کیا ہوا وہ تو میں بتاتا ہوں، پر آپ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں۔ بھائی وہ مسئلہ کیا ہے کہ پورے ملک میں شیعوں نے یہاں سے دلیل پکڑی ہے، تشیعوں نے، اور کہا جی دیکھو اللہ نے کہا تھا اپنی عورتیں لاؤ، تو حضور صرف سیدہ فاطمہ کو لائے۔ اگر بیٹی کوئی اور ہوتی تو لے آتے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اور ساتھ ہی یہ آیت بھی پڑھتے ہیں۔ اب جو سنی ہوتے ہیں وہ چونکہ بیچارے سارے تو درس سننے والے نہیں نہ ہوتے، آج تو آپ نے سن لیا ہے، آج کے بعد تو آپ نہیں مار کھائیں گے انشاءاللہ، پر جنہوں نے نہیں سنا پھر ان کی قسمت ان کے ساتھ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو سنیے جناب، ہمارا جواب کیا ہے کہ بھائی بیٹیاں تو 4 ہی ہیں، بولیے بیٹیاں 4 ہی ہیں، مگر یہ واقعہ ہے 10 ہجری کا، یا 9 کے اینڈ کا ہے یا 10 کے شروع کا ہے۔ اس سے پہلے آپ کی 3 بیٹیاں پردہ پا چکی تھی، دنیا سے پردہ کر چکی تھی، وفات ہے۔ اب میں تاریخ بتاتا ہوں۔ پہلی بیٹی سیدہ رقیہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ، ان کی وفات 2 ہجری کو ہوئی ہے، جب آپ بدر میں تھے، یہ بیمار تھی۔ آپ نے سیدنا عثمان غنی کو فرمایا تم میری بیٹی کے پاس رہو، تم ہمارے ساتھ ہی ہو، اور حضرت عثمان کو ساتھ ہی سمجھا گیا کیونکہ حضور نے جو فرما دیا۔ تو جب آپ واپس تشریف لائے تو اس بیٹی کی وفات ہو چکی تھی، آپ پھر ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں دعا فرمائی۔ 2 ہجری کو وفات ہوئی سیدہ رقیہ کی۔ تو واقعہ کب کا ہے؟ 9 یا 10۔ جزاک اللہ۔ اب دوسری بیٹی کا سن لیجئے۔ دوسری بیٹی سیدنا عثمان غنی پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، ان کا نام ہے سیدہ ام کلثوم، بولیے سیدہ ام کلثوم۔ تو سیدہ ام کلثوم کا بھی کچھ عرصے کے بعد وفات ہو گئی، تھوڑے ہی عرصے کے بعد، جو ہی نکاح ہوا ہے تو کچھ عرصے کے بعد ان کی وفات بھی۔ پھر باقی کون بچی؟ بڑی بیٹی، سب سے بڑی سیدہ زینب۔ بھائی بڑی سیدہ زینب ہے، پھر سیدہ رقیہ ہے، پھر سیدہ ام کلثوم ہے، اور سب سے چھوٹی سیدہ فاطمہ۔ تو سیدہ زینب کی وفات ہوئی ہے جی 8 ہجری میں۔ کب؟ 8 ہجری میں۔ واقعہ کب کا ہے پھر بولے؟ یا 10 کا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت تھی ہی سیدہ فاطمہ، تھی ہی سیدہ فاطمہ، اور ویسے بھی ایک ہی کافی تھی۔ اگر کوئی چاروں میں سے ایک بیٹے کو ساتھ لے جائے تو معاذ اللہ باقی ختم ہو گئے۔ یہ دوسرا جواب ہے عقلی۔ پہلے تو نقلی ہے کہ تینوں پردہ کر چکی ہیں، یہ نقل میں آ گیا۔ اب عقل کا کیا ہے کہ اگر کوئی اپنی ایک بیٹی کو کسی سفر پہ خوشی غمی پہ لے جائے تو کیا تیسری ساری ختم ہو گئی؟ بھائی باقی گھر میں ہیں، بولیے باقی۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا تھا نا ساریاں ہی لے آؤ، اللہ نے کہا بس بھائی تم اپنی خواتین لے آؤ، یہ اپنی لے آتے ہیں۔ تو اب یہ مسئلہ تو ثابت ہو گیا کہ بیٹی تھی ہی ایک۔ اب رہی بات مولا علی پاک کی، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے مولا علی پاک کے 3 رشتے تھے حضور سے، داماد بھی تھے، حضور کے چچا زاد بھائی بھی تھے، چھوٹا بھائی بھی بیٹوں جیسا ہوتا ہے، اور آپ کی پرورش بھی حضور کے گھر ہوئی تھی، اس لیے بھی حضور کے بیٹے تھے۔ چھوٹے بھائی کی نسبت سے بھی بیٹے کی جگہ، اور داماد کون ہوتا ہے؟ بیٹے کو بھی بلا لیا۔ تو ایک کو ہی بلا لیا تو کافی ہے یا نہیں ہے؟ تو دوسروں کا انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی ایک کو لے آئے، باقی گھر میں۔ حضور کی بات نہیں کر رہا، کسی کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت تو داماد صرف تھے ہی مولا علی، کیونکہ بیٹی ایک تھی تو داماد بھی ایک ہی بنتا ہے۔ تو آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا یا نہیں آ گیا؟ بولیے جی۔ اب آپ کو دلیل بھی مل گئی انشاءاللہ۔ تو اب کیا کہا؟ آؤ بھائی میدان میں۔ تو کرنا کیا ہے؟
ثم نبتہل، جب آپ میدان میں پہنچے تو پھر التجا کرے، دعا کرے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما دے، جو جھوٹا ہے اس پر یا دو مسئلے سمجھے، دو مسئلے۔ ایک تو یہ کہ جب یہ سارے آ گئے، عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا کہتا اللہ کی قسم یہ تو نورانی چہرے آ رہے ہیں، اگر ان کا مقابلہ کیا تو ہماری پشتیں بھی ختم ہو جائیں گی، ساڈا بیوی نہیں باقی رہنا، ساڈا بچنا بیوی، ساڈا ککھ نہیں رہنا، لہذا مقابلے دی ضرورت ہے۔ یہ شکر کرو انہوں دی عقل کم کر گئی تے آج تک عیسائی پہ ٹرتے ہوندے ہیں، ہاں انہوں دی عقل گئی کم کر، نہیں تے آج ایک بھی باقی نہیں سی رہنا۔ انہوں نے آخیا پھر ہن کی کریے، تے انہوں نے آخیا جی تسی حضور نو کہا جی سانو ذرا مشورے دا ٹائم دیو، مشورے دا اندر وڑ گئے وہ جڑے تینے خناس وڈے سن، کہنے لگے بھی گل سنو، کلمہ پڑھیا تے بھوکے مر جاؤں گے، ساری چدرا ختم ہو جانی ہے، چدرا دا بھی بڑا روڑا ہوتا ہے نا، بڑے بڑے حق چھپ جاندے نے چدرا دے تھلے، بندے دی چدرا جاندی ہے۔ انہوں نے کہا مر تھان تے جاؤں گے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر مقابلہ کریں تو پھر بھی بچتے، کہا تیسری صورت کیا ہے، وہ کہا سرنڈر کر دو، ہار جاؤ اور جزیہ ٹیکس اپنے اوپر لاگو کہو جی ہم جزیہ دینے کو تیار ہیں، آپ کو حاکم تسلیم کرتے ہیں، آپ کو، اور ہم آپ کو ٹیکس دیں گے۔ تو یہ باہر آئے، کہنے لگے جی مقابلہ اسی کوئی نہیں کرنا، اگے تو مناظرہ بھی اسی، یہ سمجھ لو اس لڑاکی بیلی بی پی والا حساب ہو گیا، جیڑی لڑ کے تے شام نو خامد نو کہندی ہے جدو گلے دی گراریاں بہ جان نا تے پھر کہندی پپو دے ابا میں تے بولی کوئی نہیں، میں تے اللہ دی قسم میں تے ایک گل بھی نہیں کیتی، میں تے بڑی حاجڑا۔ یہ ہن انہاں دا حساب ہو گیا، او کہنے لگے جی اسی تواڈے نال مناظرہ کرنا، تے ہن تک بحث کیتی ہی آئے نے، جدو گل میدان تے گئی ادو بس ہوئی ہے، نہیں تے اجے انہاں نے حجت بازی اور بھی کرنی سی، اور بھی اللہ نے دیا کہ سونے اللہ میدان انہاں دی ایسی تیسی، یہ ہٹدے ہی نہیں پے، انہوں گل ہی سمجھ نہیں آ رہی، کہنے لگے جی ہن اسی مناظرہ بھی کرنا تے مقابلہ بھی کرنا، اسی تانوں حکمران تسلیم کر کے ٹیکس دین نو تیار ہاں۔ وہ پھر سالانہ ٹیکس انہاں تے لاگو ہویا، پر اگر میرے نبی نے فرمایا اے مقابلے چ آ جاندے تے ایک بھی انہاں چوں باقی نہیں رہنا، ایک مسئلہ۔ دوسرا ہے آیا ہن بھی مبالغہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو علماء دی دو رائے ہے، ایک علماء نے کہا کہ یہ حضور دی شان سی، حضور دی ہن جو اگر وہ امریکہ دا صدر آ رہا ہے جو بائیڈن اور ساڈا عمران خان کہے آؤ مبالغہ کرنے ہیں تو میرا خیال ہے دونوں ایک بھی واپس نہیں ہونا، تو مسلمانوں دی بےزتی تو ہو جانی ہے نا، کیونکہ دونوں کو فرق ظاہری کہ یہ کہڑا بھی علامہ صاحب نے پتہ ہی نہیں لگنا، تو لہٰذا بعض علماء نے تو کہا کہ حضور کے ساتھ خاص ہے، اب ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں بھائی اگر کوئی اس طرح کا موقع آ جائے، اس طرح کا موقع ایک طرف کفر ہو اور ایک طرف مسلمان ہو، بعمل مسلمان ہو، تو اب بھی مبالغہ ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا، پر اس پر مبالغہ نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ ایتھے بننے نے کہ ایتھے بننے نے، نہیں سمجھے ہو؟ یہ ہے مسلمانوں کے آپسی معاملات۔ بولیے کہ بھائی اگر ناف سے نیچے باندھنے کی کوئی روایت ہے تو اوپر کی بھی کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گی، لہذا اس سے مبالغہ کرنا جائز ہے؟ آمین ہولی یہ جائز یا اونچی جائز ہے؟ تو بولیے اس پر مبالغہ کرنے کی ضرورت ہے؟ بھائی رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو نہ کرنے کی حدیثیں بھی ہیں اور کرنے کی بھی، اس پر مبالغے کی ضرورت ہے؟ اس پر فیصلہ کیا ہے؟ وہ کہو جی جڑا عمل تانوں پسند ہے تسی کرو، اگر نیت ٹھیک ہے تو اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہ کرنا اولا ہے، نہ کرنا اولا ہے یا اولا ہے، نہ کرنا اولا ہے، اور ہمارے پاس دلائل ہے کہ 17 نمازیں جو حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کی زندگی میں پڑھائی ہیں، اس میں صرف پہلے والا رفع دین کیا ہے، باقی نہیں کیا۔ بولیے باقی؟ اور پھر حضرت عمر نے نمازیں پڑھائی ہیں، تقریباً 10 سال بنتی ہیں، حضرت عثمان کی تو 12 سال بنتی ہیں، حضرت علی کی تقریباً 5-6 سال بنتی ہیں، تو کسی ایک خلیفے نے بھی نماز پڑھنے میں پڑھانے میں رفع یدین کیا ہو، دلیل تم لا دو، ہم عمل بھی کریں گے اور تمہاری فتح کا اعلان بھی کر دیں گے۔ اور اگر حضور نے ساری عمر کیا ہوتا یا آخر تک کیا ہوتا تو یہ صحابہ چھوڑنے والے
نہیں تھے، مگر تم کہتے ہو کہ بھئی یہ حدیث ہے ہم اس میں کرو لو، ہمیں کوئی اعتراض ہے نہیں، تو اس پر مبالغہ کرنے کی ضرورت ہے نہیں۔ ایک مسئلہ ادھر ہے ایک ادھر ہے، دونوں کے دلائل قرآن حدیث سے مل رہے ہیں، آپ ادھر والے پہ کر لیں ادھر والے پہ کر لیں، نیت ٹھیک ہوگی اللہ ثواب عطا فرما دے گا۔ بولیے اللہ ثواب ہے، ان پر مبالغہ نہیں کریں گے۔ یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ اب اس کا رزلٹ